ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو ہاں ہم اپنے روٹین کے مطابق کلام مقدس میں سے دیکھیں گے آج پھر میتھیو 17 ورس 1 سے، مارک 9 ورس 2 سے اور لوک 9:28 سے. لاسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہاڑ پر تھے جہاں پر خداوند کی صورت بدل گئی. خداوند نے اپنا جلال اپنے 3 خاص شاگردوں پر ظاہر کیا. آمین. یہ تھا جب لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ غور کیا. مرکز لکھتا ہے کہ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور لوک لکھتا ہے 36 ورس میں، اور وہ چپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی. لیکن جو وہ نیچے اترتے، ایک اور بات مرکز ورس 10 میں لکھتا ہے، اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں. غور کرنا اس پہ میں نے جب غور کیا، اس پہ میں تیاری کر رہا تھا تو دیٹ از I learned a few deep things، گہری، جس سے مجھے بڑی برکت ملی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا غور سے دس از ریئل میسج. یہاں پر وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں. اب ان کو یہ نہ سمجھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مر کے جی اٹھنا کیا ہے. they knew that، کیونکہ یسوع نے خود مردوں کو زندہ کیا تھا. ان کو پتا ایسے مرنا اور ایسے جی اٹھنا. لیکن اصل میں کنفیوژن کیا تھی؟ اب مطلب یہ تھا کہ ریئل مسیح کو بھی دیکھ لیا، جان بھی لیا. خداوند بار بار اپنے مرنے کی بھی بات کر رہا ہے، پھر جی اٹھنے کی، اور اب یسوع کہہ رہا ہے چپ کر جانا. اصل میں بات کیا تھی؟ وہ بات آگے تھی. اور وہ آپس میں بحث کرتے مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں. پھر شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے. اور یہ تھا بڑا لاجک اور بڑا مناسب کویسچن تھا. فقی فریسی کون تھے؟ ایکسپرٹ آف دا لا، جو اسکرپچر کے ایکسپرٹ تھے، جو ماہر ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ مطلب کہ یو آر دا مسیح. ہم بلیو کرتے ہیں، ہم نے دیکھ بھی لیا. لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ پہلے ایلیا آئے گا. تو ویئر از ایلیا؟ تو ایتھے ہیں، ایلیا کیڑا ہے پھر دس سن؟ ویئر از ایلیا؟ اور وہ جو پروفیسی کوٹ کر رہے تھے، پتا آپ کو کون سی تھی پروفیسی؟ ملاکی، جو آخری کتاب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اس میں کیا لکھا تھا؟ آخری چیپٹر ہے اس کا، ملاکی ورس 5. دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں. یہ تھی لاسٹ پروفیسی بیفور دا مسیح کمز. ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ جب وہ جلال کے ساتھ ججمنٹ کے لیے آئے گا، عدالت کے لیے آئے گا، اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ایلیا نبی کو میں تمہارے پاس بھیجوں گا. لیکن ایک وہ اور ان کو بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ گریٹر کویسچن اور گریٹر امپورٹنٹ تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن بیفور دیٹ. اور وہ آگے کہتے ہیں ورس 12، مارک 9:12 اور میتھیو 17:11. اس نے جواب میں ان سے کہا، البتہ ایلیا البتہ آئے گا اور پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا. یس، ان فیوچر الائجہ ول کم اینڈ ایوری تھنگ وہ پریپیئر کرے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ ہر گھاٹی بھر دی جائے گی اور اس کے رات سے سیدھے بیابان کو، ویرانے کو سیٹ کر دیا جائے گا. یس، ہی ول کم بیک. لیکن اس سے بھی ضروری بات ہے کہ خداوند کہتے ہیں مگر سنے گا کیا وجہ ہے کہ ابن آدم
کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا. The Son of Man, that is messianic title of the Messiah. یہ ہے ڈینیل چیپٹر 7 سے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدم ذات کو اس نے دیکھا کہ وہ آیا اور سلطنت اور امتیں اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے اور اس کی ورشپ کی گئی اور اس کی سلطنت عبدالآباد تک قائم. تو اس کا ٹائٹل جو تھا دا سن آف مین, دیٹ واز ٹیکن فرام دا ڈینیل چیپٹر 7, جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں وہ ہوں. تو ان کا جو مائنڈ تھا کنفیوز اس لیے تھا کہ یو آر ہیئر آلریڈی, تو تجھے ابھی کنگڈم اور سلطنت اسٹیبلش کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ویئر از دا الائجہ. خداوند اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے میں اس سوال کا جواب دوں, لیکن تم یہ کیوں نہیں سمجھتے, مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا. گوئنگ ٹو بہت دکھ. اور یسوع نے بار بار کہا کہ وہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور وہاں پکڑوایا جائے اور صرف دکھ نہیں اٹھائے گا, بری طرح اس کو ذلیل کیا جائے گا, تھوکا جائے گا, مارا جائے گا, اس کی حقارت کی جائے گی. حقیر کرنا حقارت کی جائے گی. اور میں آپ سے پوچھوں, Do you know where is written? اس نے خداوند نے خود کہا یہ بھی لکھا ہے اس کے حق میں. Where is written that? کہ the Messiah is going to suffer a lot. Isaiah. Psalm 22. آپ پڑھتے ہیں Psalm 69, Zechariah chapter 12 اور Isaiah chapter کون سا 53. کہ اس کی ڈیٹیل کہ اس کی ڈیتھ کے بارے میں اور what kind of suffering is going to suffer. میں ایک دو ورسز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. زبور پورا نہیں, میں چند آیتیں پڑھیں گا. ورس 6 میں زبور 22:6, پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں, آدمی میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر. لکھا نا, کہتے ہیں کیری. وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں, وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ لوگ سر ہلا ہلا کہتے تھے اس نے اپنے آپ کو لوگوں بچائے, اپنے آپ کو بچائے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو. یعنی کہ رات چلتے لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے, فقی فریسی اڑاتے, ایون ڈاکو اڑاتے تھے, ان کا مذاق اس کا اڑاتے تھے. اور ورس 18 میں لکھا ہے 16 میں لکھا ہے کہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے, بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیرتے ہیں. یہ پروفیسی تھی اس کے بعد. ورس 18 میں لکھا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں اس کی کروسیفکشن کے بارے میں کہ کیسے اس کی موت ہوگی. ایون Psalm 69 ورس 3 میں لکھا ہے میں چلاتے چلاتے تھک گیا, میرا گلا سوکھ گیا, میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گیا ہے, میرے خدا ہے میرے خدا. جب وہ گلا سوکھ گیا تو ورس 21 میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بچانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. ڈیٹیل کے ساتھ. زکریا میں لکھا ہے, زکریا 12:10 میں لکھا ہے اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا, اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتن کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے. Few verses from Isaiah 53. یہاں پر اور گرافک طور پر لکھ دیا گیا, پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانو پھول لکھتا ہے. نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہو. آپ نے وہ پیشن آف دا کرائسٹ دیکھی ہے نا, کبھی اس طرح کی بیوٹی خداوند کی کلام مقدس میں پیش نہیں کی گئی. اس کی زمینی خدمت میں جو تھی کہ ایوری ون از اٹریکٹ ٹو ہم, کھچا چلا جائے, کشش میں نو دوسرے نبیوں کی دوسروں کی بتا سے, لیکن بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے اس کا چہرہ اتنا کچلا گیا, اتنا اس کو مارا گیا کہ کوئی اس کو دیکھ کے تو وہ کہتے تھے ایسا لگتا ہے
کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے رویا پوچھتے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. لعنت ہے سارے خدا دی، انجتے نہیں ہوتے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا سی کہ جو لکڑی پہ مرے گا، لکڑی پہ ٹانگا گیا وہ لعنتی ہے. تو سچ مچ اس نے ہماری لعنتیں لکھا ہے. اور حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ابھی ہم نے گیت گایا نا کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. دیٹ از، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی، ہماری بد کرداری، اسی لیے وہ لعنتی ٹھہرا، خود نہیں تھا. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اس سے لے گئے. یہ سارا ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. آپ ساری وہ ڈیٹیل پڑھیں کہ کس پر جھوٹا مقدمہ کیا، فتویٰ لگایا، ظلم کر کے اس کو لے گئے. پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، شریروں کے درمیان. اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. پتہ اس کا کیا مطلب ہے دولت مندوں کے ساتھ ہوا؟ اس کی قبر جو تھی ایک رچ آدمی کی تھی، یوسف ارمتیہ، رچ مین تھا، جس نے، رچ مین ہی ہوتے تھے کہ اپنے پہلے سے ایسی چیزیں بنوا کے رکھتے تھے. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی. دیٹ واز دا پیریڈ کہ وہ خداوند بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جانی ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ داؤد کے تخت پر حکومت کرے اور ہمیشہ تک اس کی سلطنت کا عصا قائم رہے. اس سے پہلے اس کی پہلی آمد میں اس کے ساتھ یہ ہونا ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہونا ہے کہ اٹ واز آل ریٹن، اٹ واز آل پریڈکٹ، اٹ واز ڈن ڈیل. تو یہ چیز جو تھی رسولوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، یہ پارٹ اتنا مشکل تھا کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. جب بھی خداوند کہتے ہیں کہ میں یروشلم جاؤں گا، مر جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا، یہ شاکنگ ان کے لیے نیوز ہوتی تھی، شاکنگ نیوز. اور جب شاکنگ نیوز سنتے ہیں نا، ایک نیچرلی پتہ کیا ہوتا ہے، آپ ہوں میں، اگلی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ تو انجی ہو جانے ہیں شاکنگ نیوز. تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے کہ تیسرے دن میں زندہ ہوں گا. تو خداوند ان کو کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہے کہ ایلیا پہلے آنا اس کا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی پہلے امپورٹنٹ نیوز اور امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور حقیقی ہے. سلیب کا پیغام وہ سننا نہیں چاہتے تھے. کروسی فکشن جو تھی ایک ٹارچر اور بروٹل اور ویری آج بھیانک موت کہہ سکتے ہیں، جو وہ دیکھنا اور سننا بھی نہیں چاہتے تھے. ان کے لیے مشکل تھا. یار میں تو یہ سوچ کے نال چلے سجے میں بنا کھبے انہیں بنا. دیٹ واز، تو ان کے سارے پلان یہاں پہ فیل ہوتے نظر آتے تھے، اس لیے اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے. اور خداوند اصل میں کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ دا کراس اینڈ ریزرکشن میسج از انکمپلیٹ. Only Jesus is not only God or Son of God or healer, or he is also Messiah, crucified Messiah. مسیح مصلوب. جب پول نے اس چیز کو ریسیو کیا، when he took the message، اور اس کا میسج کیا تھا، وہ جہاں گیا اس کا میسج کا مین پوائنٹ یہ تھا، کراس، کروسیفکشن، ڈیتھ، بروٹل ڈیتھ.
सलीब का पैगाम। पौल बल्कि लिखता है वो 1 कुरिन्थियन, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा की भेद की मुनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। नॉट फिलॉसफी, न बड़ी हिकमतें, ओनली द क्राइस्ट और क्रूसिफाइड क्राइस्ट। वो 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 में वो लिखता है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर हो। 1 कुरिन्थियन 1:22 में लिखा है, चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यानी कि जब वो देखना चाहते हैं साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, क्योंकि इस्राएल कौम ने यही सारा कुछ देखा था, तो वो पहचान करते थे, हाँ भी केड़ा मौजूदा तू केड़ा निशान दिखाना, व्हाट ग्रेटर मिरेकल यू कैन शो दैट वी बिलीव। लेकिन और यूनानी क्या थे? फिलोसफर, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, बड़ी हिकमत। तो कहते ये दोनों चीजें नहीं खुदा करना चाहता, ना तो बड़े बड़े मौजज़े दिखा के तुमको राम करना चाहता है, क्योंकि उसका फायदा तुम्हें इधर हो जाएगा जिंदगी में, बड़ी हीलिंग हो जाए या ठीक हो जाए, काम हो जाए, लेकिन असल में वो तुम्हें आने वाली जिंदगी के लिए, हेवन के लिए, खुदा की बादशाही के लिए खुदा में बचाने आए थे। तो वो कहता है चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। अरे किस तरह का मसाया, एक क्राइस्ट, नो नो वी डोंट नीड दिस। कुचले आया, मार खाया हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, हकीरो, नाम मकबूल। और खुदा का कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम ही खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। द पावर एंड द विजडम ऑफ गॉड इज द क्रॉस। और ये वाली बात उनको पसंद नहीं, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक क्या है? वो खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत, द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड, दैट इज द मसीह मसलूब, जिसको वो जानना नहीं चाह रहे थे। वो असल में खुदावन बताना चाह रहे थे कि ये सब कुछ पहले होगा, ये सब कुछ पहले होगा कि इब्ने आदम हकीर किया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और क्रूसिफाइड किया जाएगा, बल्कि मुर्दों में से जी उठा। अब भी उनको समझ नहीं आ रही है मुर्दों में से जी, लेकिन लिखा जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उनको याद आया, हाँ उसने ये कहा था, उसने कहा नहीं, उसने बार 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 कहा था कि आई विल रेज फ्रॉम डेथ। और उसके बाद क्या होगा? वो आसमान पर उठाया जाएगा। जो इस चीज की वो बात कर रहे थे, तख्त और रूल और किंग, दैट वाज, पता कितना पीरियड था उसमें और इसमें, रिजरेक्शन और उसमें 2000 ईयर्स, मोर देन 2000 ईयर्स। अभी तक उसका हम वेट कर रहे हैं, कुछ बात है, लेकिन उससे पहले भी एक काम होगा, रैप्चर। रैप्चर इज गोइंग टू हैपन, देन एवरीथिंग विल हैपन आफ्टर दैट। कलीसिया का उठाया जाना उससे भी पहले है। कलीसिया उठाई जाएगी तो फौरन ही क्या होगा? एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, फौरन ही मुखालफे मसीह आ जाएगा। और मुखालफे मसीह के बाद उस 7 ईयर्स में और उसके हाफ में वो 2 गवाह आ जाएंगे, 2 विटनेस। मकाशवा की किताब में लिखा है चैप्टर 11 वर्स 3, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, वो टार तोड़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त हैं जो चिरागदान हैं, जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मन को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहे तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़मानों में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले, जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह आफत लाएं। और ये 2 विटनेस जो एंड पे आने वाले हैं ट्रिबुलेशन, मुसीबत के दौर में, और इनमें से एक एलिया है, 1 इज गोइंग टू बी एलाइजा। और उसमें ये सारी क्वालिटी थी,
आसमान को बंद कर देना और आसमान से आग बरसाने का। आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े जाके कि एलिया के पास ये पावर थी। ही डिड मैनी टाइम दिस। आसमान से आग और आसमान को ही बंद कर दिया, बारिश नहीं 3 साल होनी। It's happened like this। तो इसमें 3.5 ईयर वो मुनादी करेंगे, उसके बिल्कुल एंड पर 7 ईयर जब पूरे, देन जीसस विल कम और बड़े जलाल और बड़ी कुदरत और फरिश्तों और सेंट्स मुकद्दसीन के साथ आएगा, और वो बात जो है वो 1000 साल बादशाही पे खत्म होगी, विद पावर एंड ग्लोरी, जलाल और कुदरत के साथ खुदावंद आएगा। तो खुदावंद आगे कहते हैं वर्स 13 और 12 में, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसका यकीन नहीं। अब वो फिर थोड़ा सा उनको उन्होंने झटका दिया। पहले खुदावंद ने कहा कि यस ही विल कम, वो प्रोफेसी पूरी होगी। फिर खुदावंद कहते हैं अगली आयत में, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। है आ चुका, अभी लॉर्ड क्या है कि वो आएगा, खुदावंद के उस दिन के खौफनाक और होलनाक दिन के आने से पेशतर वो आएगा, अभी तुम कहते हो क्या? खुदावंद कहते हैं मार्क 9:13, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और मैथ्यू 17:13, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत पता है क्या लिखा है? आपको याद होगा लूक चैप्टर 1, जब वो मैंने भी बयान किया कि जकरिया अपनी वो बारी पे कहानत का ओहदा था तो वो अंजाम दे रहा था, तो वहां पर फरिश्ता हाजिर हो गया, जब्राइल फरिश्ता। वर्स 10 में लिखा है लूक चैप्टर 1 वर्स, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बार दुआ कर रही थी। खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुरमी होगी। सुने गौर से, और वो बहुत से लोगों की पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बड़ा बुजुर्ग होगा, और हरगिज मैं ना कोई शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही कुदरत से भर जाएगा। वर्स 17 गौर करें, इट्स डायरेक्ट कोटिंग फ्रॉम मलाकी की जो आयत पढ़ी, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। एग्जैक्ट आपने वो वर्स देखें मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5 और 6 कि वो आएगा जरूर, लेकिन इज नॉट लिटरली एलिजा, एलिया वो बिल्कुल वो एलिया नहीं होगा, लेकिन लिखा है एलिया की रूह और कुव्वत में। In English you can say he will hold his office, the same kind of power and the same kind of spirit। अगर आप स्टडी करें, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको बताऊं कि कितनी चीजें उसकी रिजेंबलेंस थी एलिया के साथ। He was a fiery preacher, बहुत सारी रिजेंबलेंस, किसी फिर टाइम में आपको बताऊंगा कि कितनी एलिया और एलिजा। लेकिन लिटरली ये आप कह सकते हैं कि यीशु के आने से पहले उसने कहा कि लोगों ने जब पूछा कि तू कौन है, तेरी अथॉरिटी क्या है, आर यू द मसाया, उसने कहा नहीं। आर यू दैट प्रॉफिट, उसने कहा नहीं। आर यू द एलिया, उसने कहा नहीं। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम कबूल कर लो तो एलिया आ चुका। जिस तरह खुदावंद की 2 आमदें हैं, जिस तरह खुदावंद पहली दफा आए तो ऐसे क्या है, एक ऐसा कफारा बन के आए जिसने सारे गुनाह उठाने थे। तो उसका पेशरो कौन था? एलिया। लेकिन जब वो कुदरत और जलाल के साथ आएंगे तो वो रियल वाला एलिया आएगा, जिसके बारे में बताया कि वो 3.5 साल तक वो यरूशलेम में उसकी मनाती करेंगे। तो दैट इज लिटरली खुदावंद उसको कह रहे हैं कि एलिया आ चुका, अगर उसको कबूल करते तो दैट वाज द एलिया। लेकिन उन्होंने कबूल ना किया, क्योंकि लिखा है जो कुछ उन्होंने उसके साथ चाहा किया। क्या किया उन्होंने उसको? दे किल्ड हिम।
تو اسی طرح وہ لکھا کہ ابن آدم کو بھی ایسا ہی کریں گے، جیسا یوحنا بپتسمہ کے ساتھ انہوں نے کیا اور اسی طرح انہوں نے میرے ساتھ بھی کریں گے. اور شاگرد سمجھ گئے کہ یہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے. سو وی آر ناؤ واٹ وی آر ویٹنگ فار. اینڈ میں کروں گا اس کے ساتھ کہ ہمارا اب جو فوکس کیا، وی آر ناٹ ایون ویٹنگ فار الائجا، وی آر ناٹ ویٹنگ فار دا اینٹی کرائسٹ، وی آر ویٹنگ فار جیسس کرائسٹ، بیکاز دے آل ول ہیپن لیٹر آن آفٹر دیٹ. الائجا کے بارے میں بھی لکھا ہے جو آئے گا، لیکن ہم جو ویٹ کر رہے ہیں وی آر ویٹنگ فار دا ریپچر. اور ریپچر کے فوراً بعد اینٹی کرائسٹ بھی آئے گا، ایلیا بھی آئے گا، اور اس کے 7 سال بعد خدا یسوع مسیح بڑی قدرت و جلال کے ساتھ اور سینٹ مقدسین کلیسیا جسے کہہ سکتے ہیں جو اٹھائی جائے گی 7 سال کے بعد اس کے ساتھ آئے گی، فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جلال کے ساتھ خداوند کی دوسری آمد، اور پھر شیطان کا باندھا جانا فار 1000 years. Devil will be bound in the pit. پاتال میں پھینک دیا جائے گا 1000 سال کے لیے. اور اس 1000 سال بادشاہی کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد وہ پھر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ شیطان پہلے تو اس میں پتال میں ڈال دیا جائے گا 1000 سال، لیکن نکال کے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اس کی خلاصی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیا آسمان نئی زمین. ساری چیزیں کہتا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ آسمان بھی نہ رہا اور زمین بھی نہ رہا، اور سب کچھ اس کے ساتھ سامنے سے بھاگ گئے. پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابدی زندگی، ابدی زندگی، ابدی زندگی، ایٹرنل لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی. اور اس کے بعد I don't know. Then we will know when we go to heaven. Amen. So we are waiting for the Jesus Christ who is coming soon. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف. بے شک خداوند اس تیرے کلام کے وسیلے سے ہم نے وہ سب چیزیں جانی خداوند کہ جو تو آلریڈی کر چکا ہے. خداوند تو اپنی جان کا کفارہ دے چکا ہے. خداوند تو نے اس دکھ کو، اس حقیر اور لعنتی موت کو برداشت کر لیا. خداوند ہمارے لیے خداوند تجھ پر سیاست ہوئی، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے خداوند یہ سب کچھ تو نے سہا، تاکہ ہم پاک ہو کر، ہم پاکیزہ ہو کر تیری امت بن سکے. خداوند ہم اندھیرے سے نکل کر خداوند روشنی میں، شیطان کے پنجے سے نکل کر مقدسین کی جماعت میں شامل ہو جائے. تیرا شکر ہو خداوند، یہ سب کچھ تو نے آلریڈی کر دیا ہے. خداوند اب ہمیں خداوند اسی امید پہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کو ہولی رکھنا ہے کہ ہم جب تو اس دنیا میں آئے ہمیں لینے کے لیے، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، تو ہم لیفٹ بہائنڈ نہ رہ جائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. خداوند ہم سستی میں نہ رہ جائیں، ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں، اس کے عیش و عشرت میں ڈوب کر خداوند تیری آمد کو مس نہ کریں. خداوند بخش دے کہ تیرے لیے ہمیشہ ہم تیار ہیں. خداوند تجھے ملنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے اور تیرے ساتھ جانے کے لیے. ان جیسس نیم آمین. گاڈ بلیس.